نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم سیما پہلی ماں کہف امن و اما حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں، بڑی مالدار تاجرہ تھیں، تجارت کرتی تھیں، اور جہالت کے اس دور میں بھی ایسی پاک دامن تھی کہ طاہرہ کے لقب سے مشہور و معروف تھی۔ قریش کے تجارتی تعلقات ملک شام سے کافی زیادہ تھے۔ تجارت کے لیے حضرت خدیجہ ملازم رکھتی تھیں۔ انہوں نے یہ جانا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تجارت سے شغف رکھتے ہیں، تجارت کو پسند فرماتے ہیں، اور ان کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی اچھے انسان ہیں، بڑے ہی سچے انسان ہیں، اور پورے عرب میں شہر مکہ میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق ہیں اور امین ہیں، سچائی میں، امانت داری میں، پاک دامنی میں، پرہیزگاری میں حضور کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وقت بھی جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تجارت کا پیغام حضرت خدیجہ نے بھیجا حضور کو کہ آپ چاہیں تو میرا مال تجارت ملک شام لے جا کر فروخت کریں، اور آپ جو کچھ منافع چاہیں گے میں پیش کروں گی۔ اپنے غلام میسرہ کے ذریعے یہ پیغام بھیجا۔ حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول فرمایا، اور اس بات سے حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں، اور اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ دیکھو، اس تجارت میں ہم کو نفع ہو یا نقصان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسی کے مطابق تجارت کا کام کرنا، اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اور ان کا بہت خیال رکھنا، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ مال تجارت سرکار لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضور کے بہت سی ایمان افروز باتیں حضور کی میسرہ نے دیکھیں، بلکہ سارے قافلے والوں نے دیکھیں، اور بصرہ میں سارا مال اچھے داموں فروخت ہو گیا اور بہت منافع ہوا۔ اس سلسلے میں میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تجارت اچھی چیز ہے، مگر سچی تجارت ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت سچی کرو، جھوٹ کو اور دھوکے کو تجارت میں شامل نہ کرو، سچی تجارت کرو۔ اور ارشاد فرمایا، سچا امانت دار تاجر بروز حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ لوگ تجارت میں کتنی دھوکہ دڑی سے کام لیتے ہیں، اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتی ہیں، ناجائز و حرام ہوتی ہیں، کس لیے؟ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی تعریف کر کے جو بیچا جاتا ہے وہ بک تو جاتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے اس رزق میں جو برکت اترنے والی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔
زیادہ منافع کا جہاں تک سوال ہے، شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی۔ فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ آپ کا مال 1 روپے کا ہے، آپ اسے 100 روپے میں بیچنا چاہتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، آپ اپنے مال کے مالک ہیں، آپ جتنا منافع چاہیں لے سکتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مال اچھے داموں فروخت ہوا اور قافلہ تجارت کا بصرہ سے واپس لوٹا۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت خدیجہ بالا خانے پر تشریف رکھتی تھیں۔ انہوں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ قافلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں اور اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ حضور کے سر اقدس کے اوپر 2 نہایت خوبصورت پرندے کہ اس سے پہلے ان کی آنکھوں نے کبھی ایسے خوبصورت پرندے نہیں دیکھے تھے، وہ پرندے حضور پہ سایہ کیے ہوئے کرتے کرتے چل رہے ہیں۔ اور جب منافع آپ نے دیکھا اور تجارت کے دوران، تجارت کے سفر کے دوران جو کچھ ایمان افروز باتیں ہوئیں، میں سرا سے سن کے آپ بہت متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اپنی سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا اس کے ذریعے پیغام نکاح کا حضور کو بھیجا۔ نفیسہ پہنچی، انہوں نے حضور سے عرض کیا بڑے ادب احترام سے کہ حضور نکاح آپ کیوں نہیں فرماتے؟ سرکار نے فرمایا ابھی اسباب ہیں نہیں، جب اسباب ہو جائیں گے نکاح کر لیا جائے گا۔ نفیسہ نے کہا حضور ایک خاتون ہے، بہت نیک ہے، پاک دامن ہے، ایسے دور میں بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے، کافی مالدار بھی ہے، خوبرو بھی ہے، وہ سارے اخراجات اپنے ذمہ لے لے، کیا حضور اسے اپنے نکاح میں قبول فرمائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ایسی کون خاتون ہے؟ نفیسہ نے کہا وہ خدیجہ ہیں۔ ابو طالب سے حضور نے پھر اس سلسلے میں بھی مشورہ فرمایا اور رضامندی ظاہر فرما دی۔ حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا عمرو بن اسد ان کے سرپرست تھے۔ ابو طالب اور خاندان کے بڑے لوگ حضرت خدیجہ کے گھر پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 500 درہم مہر پر نکاح ہو گیا، الحمدللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دولہا دلہن کی عمر میں اگر 10-15 سال کا بھی فرق ہو تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر حضرت خدیجہ نے کون سی خوبیاں دیکھیں کہ سامنے سے انہوں نے نکاح کا پیغام حضور کو بھیجا؟ پاک دامنی، امانت داری، شرافت، سچائی، پرہیزگاری۔ اور حضور نے حضرت خدیجہ کا پیغام نکاح کیوں قبول فرمایا؟ مالداری کی وجہ سے نہیں، عفت اور عزت کی وجہ سے، ان کے بلندی کردار کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ نکاح میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال، حسن و جمال، خاندان اور دینداری۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو۔
یعنی مالی پوزیشن دیکھنا ہے بعد میں دیکھنا، صحت تندرستی ہے، ماحول ہے، عادت اخلاق ہے، ساری چیزیں بعد میں چیک کرنا، پہلے دینداری دیکھو کہ وہ لڑکے کی تلاش ہو یا لڑکی کی تلاش ہو، سب سے پہلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل خبیث ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، رافضی ہے، شیعہ ہے، بہری ہے، کوئی بد مذہب ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح ہو گیا الحمدللہ حضرت خدیجہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس نکاح کی وجہ سے حاسد لوگ تانا دینے لگے حضرت خدیجہ کو کہ ایک مفلس سے نکاح کر لیا، ایک غریب سے۔ حضور غریب تھے؟ ہرگز نہیں۔ حضور کا گھر میں وہ فاقہ کہ کئی روز تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں تیار ہوتا تھا، ایک ہفتہ، دو ہفتے، مہینہ بھر، اور جب چولہا جلتا تھا تو کیا کھانا بنتا تھا؟ ہاتھ کے چکی سے پسے ہوئے جو کے موٹے آٹے کی کھردری روٹیاں، وہ بھی سرکار بھر پیٹ نہیں کھاتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کا وہ فقر و فاقہ اختیاری تھا، سرکار نے اختیار فرمایا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس بات سے وہ جاہل اور کافر لوگ واقف نہیں تھے تو تانا دینے لگے، ایک مفلس سے نکاح کر لیا۔ اس بات کو سنا تو حضرت خدیجہ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، انہوں نے یہ اعلان کیا، علل اعلان اس بات کو کہا کہ ایسا کہنے والے لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اور میرا مال سب کے حضور ہی مالک ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ خبردار کوئی میرے آقا کو مفلس نہ کہے، میں اور میرا مال سب کے مالک میرے آقا ہیں، اور اگر مفلس کوئی ہے تو میں ہوں، اور میرے آقا کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے میری مفلسی کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ حضور پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ بڑی باتیں فضیلت کی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں، اور سرکار کی 4 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور 3 بیٹے حضور کے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ 10 رمضان شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مقدس زوجہ ام المومنین کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے۔ 10 رمضان شریف ہے آج، لہذا ایمان والے قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک، تسبیح، تحلیل، تکبیر، جو کچھ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں وہ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روح پاک کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو
اپنا ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔